ناظرین، گلگت بلتستان میں جب سے کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں، حکومت کوششیں کر رہی ہے کرونا وائرس سے متعلق۔ یہ لڑائی جو ہے وہ حکومت اور عوام مل کر لڑ رہے ہیں۔ آج تیسرا چوتھا دن ہے لاک ڈاؤن کے لیے، اور عوام کے تعاون سے الحمدللہ گلگت بلتستان جو ہے پورے ملک کی نسبت گلگت بلتستان میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ کامیابی سے جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی گلگت بلتستان کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ ہم امجد صاحب سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو صوبائی حکومت جس طرح سے اقدامات کر رہی ہے کرونا وائرس کے خلاف، کیا یہ تسلی بخش ہے؟ امجد صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سمجھتے رہے کہ شاید حکومت گلگت بلتستان جو اجتماعی فیصلے ہوئے ہیں اس کو لے کے آگے چلے گی اور اس وبا سے جنگ لڑنے میں قوم کے ساتھ اس کو لیڈ کرے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کا کہیں پر بھی ہم وہ نظر نہیں آ رہے۔ تھور کے مقام پہ سکریننگ ہوتی ہے، جگلوٹ کے مقام پہ سکریننگ ہوتی ہے، بلتستان کے اندر قرنطینہ ہے، وہاں پہ مطلب متاثرین ہیں۔ گلگت میں متاثرین اس وقت موجود ہیں۔ ہاسپیٹل کے اندر ہماری جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے بھائی بڑے فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ نگر کے اندر اس وقت بہت زیادہ حالات، سچویشن مشکل حالات ہیں، لوگوں کو حوصلے کی ضرورت ہے۔ گیزر کے اندر لوگ مطلب پریشان ہیں۔ تو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کا خود کو قرنطینہ میں بند کرنے کی بجائے لیڈ کر کے اس مہم کے اندر مطلب لوگوں کا حوصلہ بڑھانا تھا، اور لوگوں کے لیے محنت کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے لے کے آنا چاہیے تھا۔ ہم تو اس امید میں تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کو لیڈ کریں گے۔ ہم سب چونکہ جو مشترکہ فیصلے ہوئے تھے اس پر کاربند ہیں، ہم نے تمام پولیٹیکل اور سیاسی ایکٹیویٹیز کو ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ کل سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام جماعتوں کو لاک ڈاؤن میں ڈالنے کے بعد اپنی سیاست شروع کی۔ یہ کہ بہت بڑا مطلب یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کو دیکھ کے ہم مطلب ہمیں پریشانی ہو گئی کہ کل سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب قرنطینہ اور یہ کرونا وائرس کے اوپر لڑائی لڑنے کی بجائے تمام آفیسروں کو اپنے دفتر میں بلا کے اپنے آنے والے الیکشن کی تیاریوں میں اور اپنے ڈیولپمنٹ کی سکیموں کی اس کو پریشانی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب تمام اس کی جو پینڈنگ سکیمیں ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، یا لوگ انتظامی آفیسران جو کہ دیگر کاموں میں مصروف ہیں، ان کو ان کاموں سے نکال کے اپنے لیے مطلب انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، تمام آفیسروں کو وزیر اعلیٰ صاحب اس مہم سے نکال کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے الیکشن کے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ تمام لوگ فائلیں لے کے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس نیچے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج مطلب اگر پروموشن کی DPC ہو سکتی ہے، آج وزیر اعلیٰ کے لیے ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے، آج وزیر اعلیٰ کے لیے DWP ہو سکتی ہے، آج وزیر اعلیٰ کے لیے سکیمیں پاس ہو سکتی ہیں، تو مسجد میں نمازیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سکول پھر کیوں نہیں کھل سکتے؟ پھر سیاسی جماعتوں کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی منع کیوں ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے، اس وبا سے لڑنا ہے۔ اس مشکل وقت میں بحیثیت قوم ہم نے آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور اب میں روزانہ دیکھتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر لوگ چندے جمع کر رہے ہیں۔ کیا ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا ہماری حکومت اتنی مطلب کمزور ہے؟ کیا گلگت بلتستان کی حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ چندوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ چندوں کا نظام بند ہونا چاہیے۔ حکومت کے پاس وافر مقدار میں پیسے موجود ہیں، اور حکومت کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، اور ان وسائل کے ذریعے سے جو ہمارے اس وقت متاثرین ہیں ان کی بہترین نگہداشت ہونی چاہیے، ان کی بہترین قسم کی ان کا علاج ہونا چاہیے، اور ان کو سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ اس وقت انتظامی آفیسران نے تمام جو قرنطینہ میں ہیں ان کو اعلیٰ درجے کے ہوٹلز میں رکھا گیا ہے، ان کو باضابطہ وہ فیسلٹیز دی گئی ہیں۔ حکومت گلگت بلتستان کے پاس کسی قسم کی کوئی مطلب فنڈز کی کمی نہیں ہے۔ نئی وفاقی حکومت نے بھی یہ کہا کہ جتنے فنڈز چاہیے ہوں گے وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کو لیڈ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کی ذمہ داری ہے فوری طور پہ سامنے آئے اور لیڈ کرے، الیکشن کو چھوڑ دے۔ ابھی الیکشن ہونے کا کوئی نظر نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں، آپ اس کرونا وائرس سے لڑیں۔ اگر لوگوں کو آپ نے کرونا وائرس کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کر کے خود یہ سمجھتے ہیں کہ آفیسروں کو بلا کے آپ اپنے انتظامی اور اپنے دیگر معاملات مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کریں گے، تو یہ سب کو پتہ ہے اس طرح کی چیزوں سے یہ کورونا کی جنگ پھر ناکام ہو جائے گی، اس کے اندر مشکلات آئیں گے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب فوری طور پر قرنطینہ سے باہر نکلیں اور تمام علاقوں کا دورہ کریں،
اور لوگوں کے لیے ایک ایسا مطلب اپنی لیڈرشپ ثابت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ مطلب حکومت ان کے ساتھ ہے ابھی بھی، چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں تمام غریبوں کو، جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو دیہڑی دار تھے، جو مطلب دن کو کماتے تھے رات کو کھاتے تھے، ان کی رجسٹریشن ہونی ہے۔ تیسرا دن ہے، میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہو، میں نے حکومت کی طرف سے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ کسی غریب کی دادرسی ہو رہی ہو۔ یہ دادرسی کہاں ہو رہی ہے؟ ان کی رجسٹریشن کہاں ہو رہی ہے؟ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کی بابت کسی قسم کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے۔ نوٹیفیکیشنز ہم نے ضرور دیکھے کہ اس کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اس کے لیے مطلب پورا ایک نظام بنایا گیا ہے، لیکن فیلڈ میں پریکٹیکلی ان تمام متاثرین کو، وہ جو غریب طبقہ ہے ان تک اپروچ کرنا ہے، ان کی رجسٹریشن کرنی ہے، ان کو راشن پہنچانا ہے، اور جو لوگ متاثرین ہیں ان کا علاج کرنا ہے، اور جو کرنٹینہ میں ان کو سہولیات دینی ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے حکومت کو سرفیس پہ آنے کی ضرورت ہے، کرنٹینہ سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ امجد صاحب۔ بلا شبہ یہ ایک ایسا مشکل وقت ہے کہ اس میں حکومت سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں، قوم پرست جماعتوں اور عوامی حلقوں کو، سماجی حلقوں کو، سب کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبد الرحمن بخاری، گلگت۔